اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين صدق اللہ العظیم۔ سابقہ آیات مقدسہ میں اللہ رب العالمین نے کفار کو چیلنج کیا کہ اگر تمہیں قرآن کریم کے من جانب اللہ ہونے میں شک ہے، شبہ ہے، تم تردد میں ہو، تو قرآن کریم کی کوئی چھوٹی سی صورت کی مثال پیش کر دو۔ پوری دنیا کفر کو چیلنج کیا۔ اللہ کے کلام کا مقابل تو کوئی نہیں کر سکتا، اس کی مثال کون دے سکتا ہے؟ مذکورہ آیات میں اللہ رب العالمین کفار کے ایک شک اور ایک شبہ کا ذکر فرماتے ہیں، ان کے ایک سوال کا۔ اللہ پر تو کوئی سوال نہیں اٹھاتا، کوئی نہیں انگلی اٹھاتا۔ ہاں، نافرمان جو ہے نا، وہ تو ہر بات پہ انگلی اٹھاتے ہیں، وہ تو اللہ کو بھی معاف نہیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضہ، بے شک اللہ رب العالمین نہیں شرماتے ہیں کسی چیز کی، چاہے وہ حقیر چیز کیوں نہ ہو، اس کی مثال دینے سے۔ مثال دینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، جتنی بڑی ہستی ہو اور مثال چاہے جتنی بھی حقیر ہو، مثال تو مثال ہوتی ہے۔ اب ظاہری بات ہے، واقعہ اچھا ہے، موضوع اچھا ہے، اور جس کے بارے بات کی جاتی ہے وہ بہتر ہے، اب اس کے لیے مثال تو گندے نہیں دی جائے گی نا، مثال تو بڑی اچھی اور پیاری سی دی جائے گی۔ اور اگر اس میں کوئی قباحت ہے، اس کو سمجھانے کی بات کی جاتی ہے، تو سمجھانے کی صورت میں اگر کسی حقیر چیز کی مثال بھی دی گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ خدا نہ خواستہ ایک بچہ ہے، انسان کا بچہ ہے، وہ آوازیں ایسی کتے کی آواز نکال رہے، تو اب ظاہری بات ہے، چاہے جتنا بھی بڑا آدمی ہو، اس کا باپ کی وہ بھی مشفق ہے، اس کی ماں ہے، شفیقہ ہے، وہ اگر اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے تو کیا کہیں گے؟ بیٹا آپ کو اللہ نے انسان بنایا، آپ کتوں کی طرح بھونک رہے ہو۔ تو اب یہ اس ماں باپ کی مثال بچے کے لیے کہ بھئی آپ کتوں کی طرح بھونک رہے ہو، تو کیا دنیا کے لوگ اس کو خراب سمجھیں گے؟ بھئی صحیح سمجھیں گے نا۔ کیوں بچے نے آواز ہی ایسی نکالی تو ماں باپ نے لازمی بات ہے یہی مثال دی کہ بیٹا اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا، اللہ نے آپ کو انسان بنایا، اور آپ کتے کی طرح بھونک رہے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے غلط کیا کہ تمہیں انسان بنایا، کتا بنانا چاہیے تھا تجھے۔ تو قرآن کریم میں اگر اللہ رب العالمین کسی معمولی چیز کی مثال دیتے ہیں، چیونٹی کی مثال ہے قرآن میں، سورہ نمل کہتے ہیں چیونٹی کو، تو ایک معمولی جانور ہے، اس کی مثال اللہ نے دی ہے۔ مکھی کی مثال اللہ نے دی ہے، مکڑی کی مثال عنکبوت، ایک سورت کا نام ہے عنکبوت مکڑی، اس کی مثال دی ہے، مچھر کی مثال دی ہے۔ تو جو اطاعت گزار ہے، اللہ کے فرما بردار ہے، وہ تو کوئی اعتراض نہیں کرتے، ٹھیک ہے، یہاں موقع اسی مثال کا تھا تو اللہ نے بھی مثال دے دی۔ مثال دینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ان کے دلوں میں اور دماغ میں فطور ہے کفار کی، تو وہ پھر اعتراض کرتے ہیں بات پر۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یستحیی، نہیں شرماتے ہیں، ان یضرب، بے شک اللہ تو بہت عظیم ہے نا، اللہ اکبر ہے، اللہ بہت بڑے ہے، بہت بڑے، جو ہماری فہم و فراست سے بھی بالا ہے، ہماری سمجھ سے بھی بالا تر ہے، وہ عظیم خدا، وہ تو نہیں شرماتے۔ ان یضرب مسئلہ، کہ کوئی مثال بیان کر دے، ان یضرب ہے کہ بیان فرما دے، مسئلہ کوئی مثال،
کوئی مثال بیان کرنے سے اللہ جی کیوں شرمائے؟ بھائی مثال ہی ایسے موقع کا ہے تو پھر موقع کی مثال ہے تو پھر شرمانی نہیں چاہیے۔ تو اس لیے فرمایا بے شک اللہ رب العالمین لا یستحیی نہیں شرماتے ان یضربہ کا بیان فرما دے مثلا کوئی مثال ما بعوضۃ، بعوضہ کہتے ہیں مچھر کو، مچھر کی طرح حقیر مثال دینے سے بھی اللہ پاک تو نہیں شرماتے، بلکہ آگے فرمایا فما فوقا، اس سے بھی بڑھ کر ذلیل، اس سے بھی بڑھ کر حقیر جانور کیوں نہ ہو، مثال دینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اب ایسی مثالیں پڑھ کے پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر لوگوں کے کمنٹس اس بارے میں کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو اہل ایمان ہے، ایسی مثالوں کو پڑھنے کے بعد جو اہل ایمان ہے ان کا رویہ کیا ہے، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، وہ جانتے ہیں کہ یہ میرے رب کی طرف سے حق ہے، حق ہے، اللہ نے ایسی مثال دی، حق ہے، سچ ہے، اچھی مثال دی۔ فَيَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ، یہ مثال اللہ کی طرف سے ہے، أَنَّهُ الْحَقُّ، یہ مثال صحیح ہے من ربہم، رب کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے ہے، ٹھیک۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو لوگ کافر ہیں، جو کافر ہے فیقولون، پھر وہ کہتے ہیں، وہ چپ نہیں رہتے، وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کیا ارادہ ہے، کیا مطلب ہے اللہ پاک کا اس مثال سے، ماذا کیا مطلب، ماذا کیا، ارادہ چاہت، طلب، مقصد، کیا مقصد ہے، ماذا ارادہ کیا مقصد ہے اللہ پاک کا بہذا مثلا، اس مثال سے، مطلب سوال کیا، اللہ پہ اعتراض کر دیا، کیا مطلب ہے؟ اللہ پہ اعتراض کوئی نہیں کر سکتا، جو کرے گا اپنا انجام برا کرے گا اور کچھ نہیں، اور کسی کا کیا نقصان کرے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں جب مثالیں دیتا ہوں، قرآن کریم کی کوئی بھی آیت نازل ہوتی ہے تو یہ آیت یا تو کسی کی گمراہی کا ذریعہ ہے، یا تو یہ آیت کریمہ کسی کی ہدایت کا ذریعہ ہے، دونوں میں سے ایک چیز تو ہوگی نا۔ فرمایا یضل بہ کثیرا، گمراہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بہت سوں کو۔ کوئی بھی مثال جب اللہ پاک دیتے ہیں یا کوئی بھی آیت نازل فرماتے ہیں، اس آیت سے یا اس مثال سے گمراہ فرماتے ہیں بہت سوں کو، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور ہدایت فرماتے ہیں اس سے بہت سوں کو۔ بہت سے لوگ اس آیت سے گمراہ ہو جاتے ہیں، پہلے سے کافر ہے، آیت اترتی ہے اس میں جلن پیدا ہوتی ہے، وہ اور مزید اس کا کفر بڑھتا ہے۔ یا تو جو مومن ہے وہ تو انتظار میں ہے کب میرے رب کا نیا حکم آئے گا کہ میں اطاعت کروں، تو وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، پھر بہت سے لوگ مزید ہدایت پاتے ہیں۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور گمراہ نہیں ہوتے ہیں اس سے، اس مثال سے یا کوئی بھی آیت سے، کسی بھی حکم سے گمراہ نہیں ہوتے ہیں، إِلَّا الْفَاسِقِينَ، مگر فاسق لوگ۔ فاسق لوگ یہ گمراہ ہوتے ہیں، اور تو کوئی گمراہ نہیں ہوتا۔ یہ فاسق کیا ہوتا ہے؟ فاسق کا لفظی ترجمہ ہے نکل جانا۔ تو شریعت کی اصطلاح میں اللہ کے احکامات سے نکل جانا، حکم عدولی کرنا، نافرمانی کرنا، اس کو فاسق کہتے ہیں۔ اب فاسق پھر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک فاسق وہ ہوتا ہے جو ڈائریکٹ کافر ہوتا ہے، یعنی اللہ کے حکم سے نکل گیا انکار کی صورت میں تو کافر ہے، اور اگر اللہ کی اطاعت سے نکل گیا کمزوری کی وجہ سے، شیطان کے ورغلانے کی وجہ سے، جیسے عام ہم لوگ مسلمان ہوتے ہیں کہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے، پھر ہم عبادات بھی چھوڑ دیتے ہیں، پچھتاتے ہیں دل میں کہ غلط کیا، لیکن نافرمانی کر جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی مومن اور مسلمان فاسق بنتا ہے تو وہ گناہ گار ہے، اگر وہ کافر فاسق بنتا ہے تو پکا کافر ہے۔ یعنی مثال کے طور پر نماز ہے، نماز کا انکار تو کفر ہے، تو دیکھیں ایک شخص نماز نہیں پڑھی انکار کی صورت میں نہیں پڑھتا نماز، تو کافر ہو جاتا ہے۔ اور ایک شخص نماز اس لیے نہیں پڑھتا، ٹائم نہیں ملا اس کو، سو گیا تھا، اٹھ نہیں سکا، یا ویسے کمزوری، بس اگنور کر دیا، نہیں پڑھی، تو گناہ گار ہے۔ تو یہ بھی دیکھیں اللہ کی اطاعت سے نکلا ہوا ہے لیکن گناہ گار ہے۔ تو فاسق کے معنی ہے اللہ کی اطاعت سے نکل جانا، اور عام طور پر قرآن فاسق کافر کو کہتا ہے۔ تو یہاں بھی یہی فرمایا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، گمراہ نہیں ہوتے ہیں ایسی مثالوں سے مگر کافر لوگ۔ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ، جو لوگ
الذین ینقضون جو لوگ توڑ دیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں الذین، یہ فاسق لوگ۔ اب یہ فاسق کے بارے میں فرماتے ہیں، کیونکہ میں نے جیسے عرض کیا ابھی کہ فاسق سے مراد کو کافر لوگ، اللہ کے نزدیک فاسق کافر کو کہتے ہیں۔ قرآن کریم اکثر، ویسے عام طور پر عربی میں فاسق جیسے میں نے بتا دیا نا، اللہ کی اطاعت سے نکل جانا، کفر انکار کی صورت میں تو کافر ہے، اور اگر ویسے ہی نافرمانی کی تو گناہ گار ہے۔ تو الذین ینقضون عہد اللہ، یہ فاسق لوگ وہ ہوتے ہیں، ینقضون، یہ توڑ دیتے ہیں عہد اللہ، اللہ کے عہد کو، اللہ کے معاہدے کو، اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدے کو۔ اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہے، اب اس وعدے کو یہ بندہ توڑ دیتا ہے، من بعد میثاق، قسم کھانے کے بعد۔ دیکھیں عربی میں معاہدے کو، وعدے کو وعدہ بھی کہتے ہیں، عہد کہتے ہیں، اور اگر اس عہد و پیمان پر قسم کھائی جائے یا اس پر باقاعدہ اس کی تحریر ہو اور اسٹیمپ لگا دی جائے، دستخط کیا جائے، تو وہ پھر میثاق بن جاتا ہے۔ یہ تو یہاں اللہ فرماتے ہیں یہ تو عام معاہدہ نہیں، بلکہ جو میثاق ہے، قسم کھائی ہوئی چیز ہے، اس کو یہ لوگ توڑ دیتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ بہت سے معاہدات۔ دیکھیں سب سے پہلا معاہدہ ہمارا رب العالمین سے عالم ازل میں ہوا تھا، جسے عالم الستو بھی کہا جا سکتا ہے، کہ جب اللہ رب العالمین نے پوری انسانیت کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، تو اس وقت اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت سے پوری انسانیت کو، جو آدم علیہ السلام کی پشت سے جو انسانیت نکلنی تھی، سب کو نکال دی اور سب کو جمع فرمایا، اور سب کو اللہ رب العالمین نے اپنا دیدار نصیب فرمایا۔ وہاں میں بھی تھا، وہاں آپ بھی تھے، عالم ازل میں پوری انسانیت بیٹھی ہوئی تھی۔ وقتی طور پر اللہ نے پوری انسانیت کو پیدا فرمایا، اپنا دیدار نصیب فرمایا، اور پھر ان سے ایک معاہدہ کیا۔ پہلے دیدار کرایا تاکہ پتہ چلے اللہ رب العالمین کا۔ آج دیکھیں وہی اللہ کے دیدار کی محبت ہی تو ہے ہر شخص کے دل میں۔ ایک حدیث شریف سنیں کہ حدیث میں ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کے رسول فرماتا ہے کہ کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کو اگر کوئی نظریہ نہ دیا جائے، کوئی عقیدہ نہ پڑھایا جائے، بس اس کو دنیا کی باتیں بتائی جائے، اللہ کے بارے میں عقیدہ کوئی نہیں سکھا دیا جائے، جب یہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے، شعور اختیار کرتا ہے، پھر اس بچے سے اگر پوچھا جائے اس پوری کائنات کا خالق اور مالک کون ہے، تو وہ کہے گا اللہ۔ فرمایا الولد یولد بفطرت الاسلام، بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پر، اسلام کی فطرت ہے، اسلام کی فطرت اللہ ہی ہے، توحید ہے۔ وَوَالِدَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، پھر اس کے والدین اس کو یا مجوسی بناتے ہیں، یا یہودی بناتے ہیں، یا عیسائی بناتے ہیں، مسلمان ہے تو مسلمان بنا دیتے ہیں۔ تو وہی عالم ازل والی چیز ہے، وہی عقیدہ ہے، وہی محبت ہے، دیدار خداوندی والی، کہ ہر شخص کے دل میں اللہ کی محبت پیوست ہے۔ کافر لوگ تو سازش کرتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں، عقل میں تو ان کو بھی خدا ہے، لیکن ضد اور اناد، اور بس صرف اسلام کی مخالفت کرنی، اس بنیاد پہ وہ انکار کرتے ہیں۔ تو یہ کافر لوگ عالم ازل میں جو اللہ رب العالمین نے دیدار کرایا، پھر سب سے معاہدہ لیا۔ کیا معاہدہ لیا؟ الست بربکم، یہ قرآن کریم میں ہے، آگے چل کر الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، سب لوگوں نے مل کر کہا بلا، بے شک اے اللہ تو ہی ہمارا خالق ہے، تجھ سے تیرے علاوہ اور کوئی خالق ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر اللہ رب العالمین نے مزید احادیث میں اس کی تشریح ہے کہ پھر کہا دیکھو اب تم واپس ختم کر دیے جاؤ گے، اپنے زمانے میں پیدا کر دیے جاؤ گے، پھر تمہیں اس معاہدے کو جو میرے ساتھ تم لوگوں نے آج معاہدہ کیا ہے، مجھے رب العالمین مانا، مجھے اپنا خالق حقیقی مانا، اور میں حقیقت میں ہوں بھی، تو میرے پیروکار آئیں گے دنیا میں، انبیاء بھیجوں گا میں، پھر ان کے پیروکار اصحاب ہوں گے، ان کے علماء ہوں گے، اولیاء ہوں گے، وہ تمہیں اس معاہدے کو یاد کراتے رہیں گے، بار بار تمہیں بتاتے رہیں گے کہ تم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین ہے، اسی کی عبادت کی جاتی ہے اور اسی سے مدد مانگی جاتی ہے، لہٰذا
اسی کی عبادت کرو۔ تو انبیاء کرام نے یہی آ کے تعلیمات ہمیں دی تھی، اولیاء نے بھی یہی بتا دیا۔ تو لہٰذا ہمیں اس معاہدے کو پورا کرنا چاہیے۔ اللہ پاک واضح فرماتے ہیں کہ کفار اس کو توڑ دیتے ہیں۔ ایک معاہدہ تو یہ ہو گیا، معاہدات تو بہت سارے ہیں۔ اور دوسرا معاہدہ جب ہم نے پڑھ لیا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جب میں پڑھتا ہوں نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں وعدہ کر رہا ہوں کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں تیری ہی عبادت کرتا رہوں گا۔ محمد الرسول اللہ، میں معاہدہ کر رہا ہوں کہ اے اللہ تیرے رسول محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی تیرا محبوب ہے، تیرا رسول ہے، جو کچھ آپ نے ان پر نازل فرمایا مکمل میں اطاعت کروں گا، پاسداری کروں گا، مخالفت نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ معاہدہ ہو گیا۔ اب اگر ایک شخص کلمہ پڑھنے کے بعد بھی معاہدہ توڑ دیتا ہے، خلاف ورزی کرتا ہے، تو بری بات ہے۔ تو ان کے بارے میں فرمایا کہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یہ کافر لوگ، فاسق لوگ وہ ہوتے ہیں جو توڑ دیتے ہیں معاہدے کو۔ اگر فاسق سے مراد کافر ہے تو پہلا والا معاہدہ ہے، عالم ازل والا ہے، اور اگر فاسق سے مراد مسلمان ہے تو وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والا معاہدہ ہے، کہ کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، پیغمبر کی نافرمانی کر رہا ہے۔ فرمایا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، دوسرے نمبر پر دوسری خامی فاسقین کی کیا ہے؟ وَيَقْطَعُونَ، اور کاٹ دیتے ہیں، ما امر اللہ، جو حکم دیا اللہ پاک نے، بھی کوئی حکم، ان یوصل، کہ اس کو ملا دیا جائے۔ اللہ پاک نے کوئی چیز تعلیم فرمائی اور فرمایا کہ ان چیزوں کو آپس میں ملاؤ، اور ہم ان کو ملانے کے بجائے الگ کر دیتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں صلہ رحمی۔ اللہ رب العالمین، اب یہ صلہ رحمی کیا ہے؟ یوصل کیا ہے؟ ملانے کا حکم، یعنی اللہ کے بارے میں ہے کہ اللہ کی عبادات کے بارے میں، کہ اللہ نے کہا کہ نماز پڑھو، پھر اس کے بعد اگلی نماز آئے گی اس کو اس کے ساتھ ملاؤ، پھر اگلی نماز آئے گی پھر اس کو اس کے ساتھ ملاؤ، مطلب یہ احکامات ہے، ان کو توڑتے ہیں اللہ رب العالمین کے احکامات میں۔ ہم فصل کر رہے ہیں، وصل نہیں کر رہے ہیں، ان کو ملا نہیں رہے ہیں، الگ کر رہے ہیں، یہ بھی جرم ہے، کفر ہے۔ اور دوسرے نمبر پر دنیاوی حساب سے، معاشرتی حساب سے اللہ نے جو احکامات دیے ہیں، صلہ رحمی کا حکم دیا ہے کہ والدین کی اطاعت کی جائے، یعنی والدین کے حقوق پورے کریں، یا والدین اپنی اولاد کے حقوق پورے کریں، اور بھائیوں کے حقوق ہے، بہنوں کے حقوق ہے، رشتہ داروں کے حقوق ہے، اور جناب ہمسایوں کے حقوق ہے، پڑوسیوں کے حقوق ہے، اور دوست و احباب کے حقوق ہے۔ یہ ساری معاشرت ہے۔ اس پوری معاشرتی زندگی میں تم لوگوں نے مکمل طور پر صلہ رحمی سے کام لینا ہے۔ اگر تم لوگوں نے صلہ رحمی کو چھوڑ کے قطع رحمی اختیار کیا، بھائی بھائی سے ناراض، بہن بھائی سے ناراض، اور بھائی بہن سے ناراض، اور بچے ماں باپ کے نافرمان، اور ماں باپ بچوں میں سے کچھ کو اختیار کرتے ہیں اور کچھ کو دھتکار دیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری کیا ہے؟ قطع رحمیاں ہیں۔ قطع رحمی بھائی، صلہ رحمی کرنا فرض ہے، جیسی نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج اور زکوٰۃ فرض ہے، صلہ رحمی کرنا بھی فرض ہے۔ بلکہ میں بس اوقات یہ کہتا ہوں کہ صلہ رحمی ان سے بڑھ کر ہے، نماز روزے سے بھی زیادہ بڑا فریضہ ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات عالیہ وہ ایک غفور الرحیم ذات ہے، رحمان الرحیم ذات ہے۔ اگر ایک شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کی عبادات میں کمی کرتا ہے، بعد میں اگر وہ آنسو بہاتا ہے، توبہ کرتا ہے، اے اللہ میں نے تیری نافرمانی کی، مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے۔ لیکن یہ جو صلہ رحمی ہے، یہ جو رشتہ داروں کے حقوق ہے وغیرہ وغیرہ، اگر ان میں کوئی انسان غیبت کرتا ہے، کسی کا حق کھا جاتا ہے، کہاں معاف کرتے ہیں لوگ تو معاف نہیں کرتے۔ اگر آپ معافی مانگ بھی لیں، وہ کہے گا ٹھیک ہے، لیکن دل سے معاف نہیں کرے گا، قیامت کے دن حق دینا پڑے گا اس کو۔ تو لہٰذا بندوں کے حقوق یہ پورے کر دیں، یہ بڑا فریضہ ہے۔ تو اس لیے فرمایا دوسرے نمبر پر وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور قطع کرتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں جو اللہ نے احکامات دی ہیں اس سے، ان یوصل، کہ کیا کیا جائے؟ یوصل، صلہ رحمی کی جائے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ یہ فساد ہی ہے نا۔ اور بھائی جب آپ ایک بھائی دوسرے بھائی سے ناراض ہو جائے گا، ناراضی کے بعد پھر آہستہ آہستہ دل میں کدورتیں آ جاتی رہیں گی،
اس سے پھر کیا ہوتا ہے؟ دشمنیاں پیدا ہو جائیں گی. جب دشمنیاں پیدا ہو جائیں گی تو پھر آہستہ 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 پھر وہ عجیب عجیب حرکتیں، لوگ پھر لڑائی ہے، جھگڑا ہے، قتل و قتال ہے وغیرہ ہے، تو ہو گیا نا فساد. وہ یفسدون فی الارض، زمین میں فساد ہوگا. صلہ رحمی کیا کرو. صلہ رحمی نہیں کرو گے، قطع رحمی کرو گے تو فساد برپا ہو جائے گا. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ قطع رحمی کرتے ہیں، اور قطع رحمی سے کیا ہوتا ہے؟ وہ یفسدون فی الارض، زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. یہ اللہ کی نافرمانی کرے اس میں بھی فساد ہے، فساد فی الارض. تو یہ بغاوت ہے، اللہ کے خلاف بغاوت ہے، فساد ہے. نہ کرو. جب ہم فساد کریں گے اللہ معاف فرمائے تو پھر اللہ پاک بھی تباہی اور بربادی ہمارے انجام میں کر دیں گے. آگے فرمایا اولئک هم الخاسرون، ایسے لوگ بڑے خسارے میں، بہت بڑے خسارے میں. دنیا میں بھی خسارے میں ہے، دنیا تو کچھ نہیں ہے، آخرت کا خسارہ تو ہے ہی کنفرم. جب آخرت میں بندہ خسارے میں ہوگا، نقصان میں ہوگا، پھر تو تباہی اور بربادی ہے، پھر تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اس بڑے خسارے سے محفوظ فرمائے، اپنی بھی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو معاشرتی طور پر صلہ رحمی کا حکم دیا ہے اس پر بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ عجیب لوگ ہیں یہ کافر لوگ، عجیب ہے. کیف تکفرون باللہ، اور بھائی تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ اللہ کا انکار یہ عقل سے بھی محال ہے، اللہ کا انکار ہو ہی نہیں سکتا. اللہ خود فرماتے کیف ہے، کیسے، کیف تکفرون باللہ، تم کیسے انکار کر سکتے ہو اللہ کا. وکنتم امواتا، تم لوگ مردے تھے، تم لوگ کچھ نہ تھے. فاحیاکم، پھر تمہیں زندگی عطا فرمائی. کچھ نہ تھے، تمہیں جلا بخشی، تمہیں وجود بخشا، تمہیں سب کچھ عنایت فرمایا. جب نہ ہونے کے باوجود، یہ جیسے مثال کے طور پر اب اگر ایک بندہ ہے، ہر بندہ اپنے حساب سے دیکھ لے کہ اگر آپ کی عمر 40 سال ہے تو 40 سال سے پہلے آپ کیا تھے؟ کچھ نہ تھے. تمہارے ماں باپ کو بھی نہیں پتا تھا کہ تم اس طرح دنیا میں آؤ گے، یہ تمہارا نام ہوگا اور یہی تمہاری حقیقت ہوگی اور تمہارے یہ کرتوت ہوں گے یا یہ تمہارے اچھائیاں ہوں گے. کس کو کیا پتا تھا؟ اللہ کو تو پہلے سے پتا تھا، لیکن جو تمہارے ماں باپ ہیں ان کو بھی پتا نہیں تھا. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ تم کیسے انکار سکتے ہو رب العالمین کا. وکنتم امواتا، تم لوگ کچھ نہ تھے، مردے تھے، مردہ کچھ نہیں تھے. فاحیاکم، تمہیں اللہ پاک نے زندگی عطا فرمائی، اور زندگی عطا فرمانے کے بعد ایک لمٹ، ایک حد تک 40 سال، 50، 60، 70، 80، 100 سال، آخر مرنا ہے نا. ثم یمیتکم، پھر تمہیں مار دے گا. جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا، وجود عطا فرمایا، پھر اللہ رب العالمین تمہیں موت دے گا. ثم یحییکم، پھر ایک عالم برزخ کے گزرنے کے بعد، بہت بڑے عرصے کے بعد، محشر کے میدان میں، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندگی عطا فرمائے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر زندگی فرمانے کے بعد، عطا فرمانے کے بعد کیا کرے گا؟ تم سب اس کے پاس لوٹ جاؤ گے، اپنے رب کی طرف جاؤ گے، محشر کے میدان میں اکٹھے ہو جاؤ گے. رب العالمین تم سے حساب لے گا. زندگی کیسے گزاری؟ اسلام میں گزاری، کفر میں گزاری، اطاعت میں گزاری، نافرمانی میں گزاری، ایک ایک چیز کا حساب لیا جائے گا. تو اس لیے فرمایا ثم الیہ ترجعون، تم اس کی طرف لوٹ کر جاؤ گے. هو الذی خلقکم ما فی الارض جمیعا. اگر اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، ایک تو تم اللہ کا انکار اس لیے نہیں کر سکتے ہو کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور کوئی نہیں پیدا کرنے والا، اللہ ہی تمہیں مار دے گا اور کوئی نہیں مارنے والا، اللہ دوبارہ زندہ کرے گا اور کوئی نہیں دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، اور اللہ ہی کے پاس لوٹ جاؤ گے. آگے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہ ذات ہے، وہ ہے الذی خلق لکم، پیدا فرمایا تمہارے لیے. خلق لکم، پہلے تو تم کو پیدا فرمایا، اور آگے فرمایا کہ اب تمہارے لیے پیدا فرمایا ما فی الارض، جو کچھ ہے زمین میں، جمیعہ سب. یہ زمین میں جتنی چیزیں دیکھو، چاہے وہ جانور ہیں، چاہے وہ شجر و حجر ہیں، چاہے وہ درخت اور پہاڑ اور سمندر ہیں، چاہے اس کا پانی ہے، چاہے اس کے اور سارے کانے ہیں، اس کی خزانے ہیں اس کے. اس لیے فرمایا سب کے سب تمہارے فائدے کے لیے ہیں. جمیعہ
جمیعہ فرمایا یعنی سب کے سب جتنا کچھ اس زمین میں ہے سب اللہ نے تمہارے لیے پیدا فرمایا۔ الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے وہ سب تمہارے لیے پیدا فرمایا۔ اب یہاں تمہارے لیے یعنی تمہارے فائدے کے لیے پیدا فرمایا۔ اب سوال عجیب عجیب ذہن میں آ جاتے ہیں کہ ہر چیز اللہ نے ہمارے فائدے کے لیے، یہ تو بچھو ہے، یہ تو نقصان دہ چیز ہے، یہ کیوں، یہ اس میں کیا فائدہ ہے؟ سانپ میں کیا فائدہ ہے؟ اور بھائی آپ نے فوائد نہیں دیکھی۔ ایک کتاب ہے آپ کو پتہ ہوگا، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے حیات الحیوان۔ حیات الحیوان، دو بڑی بڑی ضخیم جلدیں ہیں، تین موٹی موٹی دو، بلکہ چار ہیں، دو ایک ساتھ ہے، دو ایک ساتھ۔ حیات الحیوان وہ پڑھے، اس میں آپ کو ایک ایک چیز کا فائدہ بتا دیا گیا کہ سانپ میں یہ فوائد ہے، انسان کی عقل دنگ رہ جائے گی، بچھو میں یہ فائدے ہیں۔ اب ضروری نہیں کہ ظاہری طور پر مجھے فائدہ نظر نہیں آ رہا تو وہ میں سمجھتا ہوں اللہ نے اس کو کیوں پیدا فرمایا، تو نقصان دہ چیزیں نہیں، اس میں فوائد بہت سے فوائد ہیں، زہریلی چیزوں میں بہت سارے فائدے ہیں۔ تو اب میں اور آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا۔ اب یہ موقع نہیں ہے کہ میں ہر چیز کے فائدے بتاتا رہوں، اس لیے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہ ذات عالیہ ہے جس نے پوری سرزمین میں جو کچھ پیدا فرمایا سب تمہارے فائدے کے لیے پیدا فرمایا، ساری چیزوں کو تمہارے لیے پیدا فرمایا اور تم کو اپنی ذات کے لیے پیدا فرمایا کہ تم میری عبادت کرو، بس میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اس میں علماء کرام بحث کرتے رہتے ہیں، دو طبقات ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ساری چیزیں انسان کے فائدے کے لیے ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سب چیزیں حلال ہیں۔ ہاں اگر نص قطعی ہے، قرآن و حدیث میں ہے کہ یہ فلاں چیز حرام ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ اگر کوئی حرمت کا ثبوت نہیں ہے تو حلت کے لیے ہمیں ثبوت کی ضرورت نہیں پڑے گی اس آیت کی نظر سے۔ اس آیت کو وہ مد نظر رکھتے ہوئے اس سے استنباط اس مسئلے کو کرتے ہیں کہ ہر چیز حلال ہے، ہر چیز ہمارے فائدے کے لیے تو ہر چیز حلال ہے۔ ہاں اگر ایک کچھ چیز شرعی حساب سے حرام کرا دیے گئے، نص قطعی میں ہے، قرآن میں ہے، حدیث میں کہ یہ حرام یہ حرام یہ حرام، تو پھر ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہر چیز سے اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز حلال ہے۔ ہاں اور دوسرا طبقہ کیا کہتا ہے؟ دوسرا طبقہ کہتا ہے دیکھو فائدہ ہونا لینا اور چیز ہے اور حلت و حرمت اور چیز ہے۔ اس آیت سے ہم حلت و حرمت پر بحث نہیں کر سکتے ہیں۔ بھائی ٹھیک ہے، ابھی سانپ میں بھی فوائد ہے، لیکن یہ مطلب نہیں کہ وہ حلال ہے، اس کو بھی کاٹ کے کھا لے۔ اب یہ بلی کو دیکھیں کتنے فائدے اس میں۔ بھائی جس گھر میں بلی ہو اس میں چپکلیاں نہیں رہتی، اس میں چوہے نہیں ہوتے، اس میں کیڑے مکوڑے نہیں ہوتے، بس ایک بلی پورے گھر کے لیے کافی ہے۔ کتنے فوائد ہیں اس کو، اور ہے بھی خوبصورت سا جانور ہے، رکھو اپنے پاس بلی۔ تو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اتنے سارے فوائد کے باوجود ہم اس کو حلال سمجھے، جب وہ مرنے لگے اس کو ذبح کر کے کاٹ کے کھا لیں، نہیں حرام ہے۔ تو دوسرا طبقہ علماء کا کہتا ہے کہ اس آیت کا کوئی تعلق نہیں حلت حرمت سے، یہاں صرف فوائد بتا دیے گئے ہیں۔ آگے فرمایا ثم استوى الى السماء، پھر اللہ پاک متوجہ ہوئے آسمان کی طرف، جب زمین پیدا فرمائی اور زمین کی ساری اشیاء کو، چیزوں کو انسان کے فائدے کے لیے بنا دیا، ثم استوى الى السماء، پھر متوجہ ہوئے آسمان کی طرف، فسواہن سبع سماوات، پھر برابر کیا انہیں، فسواہن برابر کیا آسمانوں کو، سبع سماوات 7 طبقے۔ ہاں 7 سماوات 7 طبقے اللہ پاک نے آسمانوں پر متوجہ ہونے کے لیے تو 7 آسمان بنا دیے۔ کچھ لوگوں نے تخیلاتی طور پر 9 کا کہہ دیا ہے، بھئی وہ تو جب جس خالق نے بنایا ہے اس خالق کو پتہ ہے، تمہیں پتہ ہے، تم نے تو ایک تخیلاتی اندازتاً لوگوں کو خیال دیا، اندازہ بتا دیا، حقیقت تو میرا رب جانتا ہے۔ اس لیے فرمایا ثم استوى الى السماء، پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہوئے، فسواہن برابر کیا انہوں، سب سماوات 7 طبقے یعنی 7 آسمان بنا دیے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ میرا رب ہی سب کچھ جانتا ہے، آسمانوں کو جانتا ہے، زمین کو، مجھے اور آپ کو، نافرمان اطاعت گزار سب کو اللہ جانتا ہے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔